السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم مضمون ہمارا معاشرتی علوم ہے اور طالبات، آج ہمارا لیکچر نمبر 5 ہے اور سبق ہے ہمارا سلطنت مغلیہ کے معاشرتی و ثقافتی حالات۔ طالبات اب فوراً اپنے ذہن میں یہ تصور جو ہے وہ لے کر آئیے کہ جب میں سلطنت مغلیہ کہہ رہی ہوں تو میں کیا کہہ رہی ہوں، کون سی سلطنت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ سلطنت ہے جو ہندوستان میں مغل حکمرانوں نے قائم کی تھی اور بہت جو ہے وہ شاندار یہ دور حکومت ہے مسلمانوں کا، جس کا آغاز جو ہے وہ ہوتا ہے ظہیر الدین بابر سے اور اختتام جو ہے وہ بہادر شاہ ظفر پہ ہوا۔ اکبر نے جو ہے وہ اس دور حکومت کو جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ بہت عروج پر جو ہے وہ پہنچا دیا تھا۔ تو اس طرح ہم اس مغلیہ سلطنت کے معاشرتی و ثقافتی حالات کا جائزہ لے رہے ہیں، اور معاشرتی ثقافتی حالات سے ہماری یہ مراد ہے کہ وہ لوگ رہتے کیسے تھے، ان کے معاشرے کے اندر کون کون سی چیزیں رائج تھیں۔ اب رہتے کیسے تھے، یعنی کیسے کا کیا مطلب ہے کہ وہ کون کون سے طریقہ کار تھا جس کے تحت وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ لہٰذا اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے، اور طریقہ کار کو جاننے کے لیے جو ہم لفظ یہاں پر جو ہے وہ واضح کر رہے ہیں وہ ہے ثقافت۔ کیوں کہ زندگی گزارنے کا اور کسی بھی کام کو کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے وہی ثقافت کہلاتا ہے، اور وہ طریقہ کار سیکھا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے کہ تعلیم حاصل کرنا، اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ اسکول میں جانا، اب اسکول جانا آپ کو سکھایا جاتا ہے نا کہ آپ کی مدرس جو ہے وہ پہلے سے آپ کو جو ہے وہ ایک گائیڈ کر دیتی ہیں کہ دیکھو بھئی اب تمہیں وہاں جانا ہے، اتنی دیر کے لیے بیٹھنا ہوگا، مختلف ٹیچرز آئیں گی اور جو ہے وہ مختلف سبجیکٹس جو ہے وہ پڑھائیں گی۔ تو تعلیم کا یہ طریقہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ اسکول کے بعد جو ہے وہ کالج آ جاتا ہے، پھر یونیورسٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارا عمل طریقہ کار آپ کو علم حاصل کرنے، تعلیم حاصل کرنے کا سکھایا جاتا ہے، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دیکھیں اس میں نشو و نما ہوئی کہ پہلے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ بھئی آپ نے کہیں ٹیوشن پڑھنی ہے، پھر اس ٹیوشن کے بعد آپ کو جو ہے وہ اسکول جانا ہے، اب آپ دیکھیں بڑھ رہا ہے نا، جو ہے وہ نشو و نما ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد کالج، پھر اس کے بعد یونیورسٹی۔ تو اس طرح سے ہر وہ عمل جو سیکھا جاتا ہے وہی جو ہے وہ ہماری ثقافت جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی اس ثقافت کا جائزہ ہم برصغیر پاک و ہند میں لیں گے تو مغلیہ دور کو جو ہے وہ اس میں اہم مقام حاصل ہے، کیونکہ جتنے بھی مغل حکمران ہیں وہ خود بھی اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ تھے، صاحب ذوق تھے۔ اب صاحب ذوق سے کیا جو ہے وہ مراد ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کی خوبی کو واضح کرنا اور اس کی خوبی کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے پیش کرنا۔ کہ اب یہاں جو ہے مثال جو ہے وہ یہ دی جا سکتی ہے کہ دیکھیں کوکنگ سب کرتے ہیں، لیکن اس کوکنگ کی جو پریزنٹیشن ہے وہ ایک الگ کام ہوتا ہے نا، کہ کس طرح سے اچھی سی ڈش میں اسے نکالا جاتا ہے، پھر اس کو جو ہے وہ سیلڈ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کس چیز کی نشاندہی ہے کہ ہم اچھے کھانے کو اچھی طرح سے جو ہے وہ پیش کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ جو کام ہے، یہ جو ہمارا عمل ہے، یہ ہمارے صاحب ذوق ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ہمیشہ اہل فنون کی جو ہے وہ سرپرستی کی، علم و ادب، فن تعمیر، فن مصوری۔ اب یہ ساری چیزیں یعنی دیکھیں علم و ادب، فن تعمیر، فن مصوری، خطاطی، یہ سب مغلیہ سلطنت کی ثقافت کے اہم پہلو ہیں۔ اب ہم ان کی وضاحت الگ الگ کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم علم و ادب کا جائزہ لیں گے تو اس علم و ادب کے جائزے میں ہم نظام تعلیم اور پھر ادبی ترقی کا جائزہ لیں گے۔ اب ہمارا جو نظام تعلیم ہے، تعلیم میں دیکھیں کتب کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں جو سب سے اولیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ ہے قرآن حکیم، اور پھر اس کے بعد حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا ہمارے نظام تعلیم میں جو ہے وہ آج بھی یہ چیزیں شامل ہیں، اور جب ہم مغلیہ دور کی بات کر رہے ہیں تو اس میں قرآن حکیم، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فقہ، طب، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، یہ وہ سارے کے سارے علوم تھے کہ جو تعلیمی نظام میں پڑھائے جاتے تھے،
اور ان تعلیمی نظاموں کو پڑھایا، ان تعلیمی علوم کو پڑھایا کہاں جاتا تھا کہ ہر جو مسجد ہوتی تھی تو وہ مکتب کا کام سر انجام دیتی تھی، یعنی وہ ایک ادارہ بھی ہوتی تھی کہ وہاں ہر مسجد کے ساتھ ایک درسگاہ قائم کر دی جاتی تھی، مدرسہ جو ہے وہ قائم کر دیا جاتا تھا، اور جہاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ طالب علم جو ہے وہ قیام بھی کرتے تھے اور تعلیم ذوق و شوق کے ساتھ حاصل بھی کیا کرتے تھے۔ اور حکومت ان کی سرپرستی کس طرح سے جو ہے وہ کرتی تھی کہ وہاں ایک باقاعدہ جو صدر الصدور کا محکمہ تھا وہ جو ہے وہ نگرانی کیا کرتا تھا، اور بہت زیادہ بھاری رقم اور زمینیں جو ہے وہ وقف کر دی جاتی تھیں کہ مسلمان بچے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلیم حاصل کریں، اور مدارس جو ہے وہ قائم کیے جاتے تھے۔ جو مغلیہ عمرہ شہزادے شہزادیاں تھے وہ سب جو ہے وہ اس تعلیم میں جو ہے کہ فروغ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، اور چونکہ اس وقت جس طرح آج ہم اردو زبان بولتے ہیں اس وقت فارسی زبان تھی، تو فارسی زبان کو جو ہے وہ سکھایا جاتا تھا، اس پہ بہت زور دیا جاتا تھا، اور پھر یہ سارے علوم بھی جو ہے وہ پڑھائی جاتے تھے۔ اور حکومت کے ساتھ ساتھ تمام ایسے افراد جو دولت مند تھے وہ سب بھی جو ہے وہ تعلیم کے فروغ میں حصہ لیتے تھے۔ اب اس طرح جب ہم مغلیہ عہد کی بات کرتے ہیں تو یہاں بڑی تعداد میں مسلمان ہمیں تعلیم، تدریس اور ادبی مشاغل، اب ادبی مشاغل سے ہماری کیا مراد ہے کہ جیسے ہم جس چیز کی تعلیم حاصل کرتے ہیں پھر وہی ہمارا مشغلہ یعنی وہی ہماری ہابی بن جاتا ہے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوتا تھا کہ جب جو ہے وہ یہ سارے علوم سکھائے جاتے تھے، طب، ریاضی، تاریخ، جغرافیہ، تو اور پھر اسی کے علاوہ اگر ہم جو ہے وہ جائزہ لیں تو ہمیں کیا چیز جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ فلسفہ، شعر و شاعری، نثر نگاری۔ اب نثر نگاری کے بعد دیکھیں اردو جو پڑھتے ہیں تو اردو کے اندر نظمیں موجود ہیں اور آپ کی جو ہے وہ کتاب میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نثر نگاری یعنی باقاعدہ طور پہ مضامین موجود ہیں، پھر آپ جو ہے وہ تحریر کرتی ہیں، مضمون جو ہے وہ لکھتی ہیں، مرکزی خیال، خلاصہ، تو یہ سب نثر نگاری ہے۔ تو اس طرح جو ادبی ترقی ہے وہ بھی اپنے عروج پر تھی، اور بڑے بڑے ادبی شاہکار یعنی کام جو ہے وہ وجود میں آئے تھے کہ اس کی اگر ہم تفصیلاً جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو بابر نے تسک بابری، اب یہ کتاب کا نام ہے، فارسی زبان میں ہمایوں کو عبور حاصل تھا یعنی بہت جو ہے وہ ماہر تھے۔ پھر معیاری کتب جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں، اور اکبر کا جو دور ہے اس میں فارسی کے ساتھ ساتھ ہندی، سنسکرت یہ وہ زبانیں ہیں، ہندی وہ زبانیں جو کہ ہندوستان میں جو ہے وہ بولی جاتی تھیں فارسی کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد اکبر کے ہی دور میں جو دانشور یعنی ایسے افراد جو عقل مند جو ہے وہ کہلاتے ہیں، ان کی باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک جماعت جو ہے وہ اکبر نے اپنے دربار میں جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس میں ابوالفضل، عبد الرحیم خانِ خانہ، غزالی، مشہدی، فیضی، فتح اللہ شیرازی یہ سب شامل ہیں۔ اور ابوالفضل کا جو کارنامہ ہے تاریخی وہ ہے اکبر نامہ اور آئین اکبری، جبکہ ملا عبد القادر بدیونی کے منتخب التواریخ اور نظام الدین احمد کی طبقات اکبری یہ نہایت ہی اہم اور تاریخی کتب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ تعلیم حاصل کی کہ تاریخ پڑھی کیسے جاتی ہے، اور پھر اس تاریخ کو پڑھنے کے بعد اس پہ جو کام سر انجام دیا ہے تو وہ ہمارا ادبی کام جو ہے میں شمار ہوتا ہے، اور وہ ادب کی ترقی کا جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح جہانگیر نے تو اس کے جہانگیری کے نام سے اپنی سوانح حیات کہتے ہیں بایوگرافی کو، کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اپنے جتنے بھی حالات اور واقعات ہوتے ہیں ان کو درج کیا جاتا ہے، تو یہ بہت مستند تاریخی کتاب ہے۔ اور جو شاہ جہان بادشاہ ہے اس کو بھی شعر و ادب، تاریخ، اسلامیات سے بہت گہرا تعلق تھا، اس کا علم و ادب میں اس کو جو ہے وہ بہت دسترست حاصل تھی۔ عالمگیر یعنی اورنگزیب عالمگیر کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہ خود بھی عالم تھے، عالموں کی بہت قدر کرتے تھے، اور انہوں نے فقہ کی جو ہے وہ جو مشہور کتاب تھی فتاوی عالمگیری وہ بھی جو ہے وہ تدوین کروائی ہے۔ طالبات یہ جو میں ابھی آپ کو لیکچر دے رہی ہوں یہ پیج نمبر 92 اور 93 اور پھر اس کے بعد 94 تک جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اب 93 پہ آپ دیکھیے تو یہ جو فتاوی عالمگیری ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے، دیکھیں یہ
کیا آپ جانتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے نا، اب یہ پورا جتنا بھی پیراگراف ہے یہ فتاوی عالمگیری سے ہی متعلق ہے کہ اس میں کیا کیا باتیں جو ہے وہ اہم موجود ہیں۔ اب آپ نے خود اس کی ریڈنگ جو ہے وہ کرنی ہے کہ 8 سال کی مدت میں یہ کتاب تھی، اور پھر اس کے بعد جو اس پہ اخراجات آئے تھے وہ دیکھیں 2 لاکھ روپے۔ اب یہ 2 لاکھ روپے آج بھی بڑی رقم ہوتی ہے، اور اس دور میں تو یہ بہت بڑی رقم تھی۔ اور یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اندازہ آپ یہ کیجئے کہ اس وقت جو ہماری خاص طور پہ دینی مدارس تھے اور دینی کتب تھی، ان کے اوپر کتنا پیسہ، کتنی رقم جو ہے وہ خرچ کی جاتی تھی تاکہ جو ہماری اسلامی تعلیم ہے اس کو فروغ حاصل ہو۔ اور وہ اسلامی تعلیم دراصل جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ایک بہت سرمایہ حیات کا درجہ جو ہے وہ رکھتی ہے۔ ٹھیک، اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں فن تعمیر۔ اب جب ہم فن تعمیر کی بات کر رہے ہیں، مغلیہ فن تعمیر کی جو ہے وہ بات جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے، تو یہ مغلیہ فن تعمیر سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں اب رہنے کے لیے جو ہے وہ مکانات موجود ہیں مختلف طرح کے، مختلف شکلوں کے۔ تو اس طرح یہاں جب ہم فن کی بات کرتے ہیں تو جس طرح دیکھیں ابھی ہم نے بات کی تھی نا کہ اگر جو ہے وہ ہم اپنی کسی کوکنگ جو ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو جس ڈش میں سرو کرتے ہیں تو کیسے سیلیڈ اور ڈیکوریشن کے ساتھ، تو اسی طرح اپنی رہائش میں بھی جو ڈیکوریشن ہماری کہلاتی ہے، جو تزئین ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے، وہی جو ہے وہ ہمارے فن تعمیر جو ہے وہ کہلاتی ہے۔ اور ہمارے اندر جو چھپی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے یعنی فنون لطیفہ، اس کا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ عکاس ہوتی ہے۔ تو مغلیہ سلطنت میں ہمیں جو ہے وہ یہ نمایاں طور پہ فن تعمیر میں ترقی دکھائی دیتی ہے کہ آج بھی جو ہے وہ یہ شاہکار، لاہور کی بادشاہی مسجد، لاہور کا شاہی قلعہ، اور ہندوستان میں تاج محل، دہلی کی جامع مسجد، اور بھی بہت ساری عمارتیں ہیں کہ جو موجود ہیں۔ اب اس میں خاص طور پہ بادشاہوں نے ایرانی اور ہندی طرز تعمیر، اب ایرانی طرز تعمیر کیوں کہ یہ خود انہی علاقوں سے آئے تھے، اور ہندی طرز تعمیر اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ یہ باقاعدہ آرٹ جو ہے وہ موجود تھا، اور ان دونوں کو جو ہے وہ شامل کر کے ایک نئے فن تعمیر کو جو ہے وہ روشناس جو ہے وہ کروایا گیا، اور یوں مسلمانوں کا ایک الگ ہندوستان کے اندر جو ہے وہ آرٹ وجود میں آیا، اور اسلامی فن تعمیر جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جس میں خاص طور پر گنبد، محراب، مینار، اب یہ ساری چیزیں، اب آپ مسجد کو ذرا غور سے دیکھیے گا تو آپ کو سب جو ہے وہ نظر آئے گا کہ آج بھی جو ہے وہ کہیں پہ بھی اگر مسجد تعمیر کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر بابر کی جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے، ابھی اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بابر جب خالی کہا جا رہا ہے تو تب بھی مغل بادشاہ کا ہی نام لیا جا رہا ہے، تو اسی طرح اگر کسی بھی بادشاہ کو پورے نام کے بجائے جو ہے وہ ان کا جو مشہور نام ہے وہ لیا جاتا ہے، تب بھی اس سے مراد جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کے حکمران ہی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پہ 12 دری اور باغات بنوائے۔ اب یہ 12 دری یا پہلے باغ کی جو ہے وہ تفصیل سن لیجئے کہ یہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں اس کے جیسے اب یہاں دیکھیں ایک حصے بنے ہوئے ہیں نا پورشن، تو وہ 4 حصوں میں ایسے کر کے کراس تبدیل ہوتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا، اور یہ چہار باغ کہلاتا تھا۔ اب اس باغ کے درمیان میں ایک بلند جگہ پر سنگ مرمر کی 12 دری یعنی باب ایک کمرہ سا بہت خوبصورت سا جس کے اطراف میں کھڑکی دروازے ہی ہوتے تھے، وہ تعمیر کی جاتی تھی۔ اب یہ کیوں جو ہے وہ تعمیر کی جاتی تھی کہ تاکہ اس جگہ کھڑے ہو کر دھوپ سے خود کو بچا کر باغ کا نظارہ کیا جائے، بارش ہے تو بارش سے بچ کر جو ہے وہ باغ کا نظارہ کیا جائے۔ تو اس طرح وہ 12 دری بہت خوبصورت سنگ مرمر کی تعمیر کی جاتی تھی، اور داخلے کے لیے یعنی باغ میں پختہ اینٹوں کی روش ہوتی تھی، روش یعنی راستہ ہوتا تھا تاکہ گھاس اور پودے جو ہے وہ خراب نہ ہوں۔ پھر درمیان میں نہر، فوارے جو ہے وہ ہوتے تھے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ بیحد پرسکون جو ہے وہ گوشہ تعمیر کیا جاتا تھا، اور یہ سکون کا گوشہ اس لیے تعمیر کیا جاتا تھا کہ جب مختلف سرگرمیوں سے جو ہے وہ اکتاہٹ محسوس ہو تو یہاں پہ آ کر جو ہے وہ تسلی اور سکون حاصل ہو تاکہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے سر انجام دیا جا سکے۔ پھر بابر کے عہد میں 2 مساجد آج بھی محفوظ ہیں، دونوں ہندوستان میں ہیں، پانی پت انڈیا اور دوسری سنبھل انڈیا، یہ وہاں پہ ہیں۔ پھر ہمایوں کے دور میں دین پناہ کا شہر انہوں نے پورا تعمیر کروایا تھا، لیکن شیر شاہ سوری نے اسے منہدم یعنی ختم کروا دیا تھا، اور کوئی قابل ذکر یادگار ہمیں نہیں ملتی۔
پھر اکبر کو بھی فن تعمیر سے خصوصی لگاؤ تھا، مساجد، محلات انہوں نے بھی تعمیر کیے، قلعے بنوائے جاتے تھے، مینار قائم کروائے تھے، سرائے یعنی گیسٹ ہاؤس بنتے تھے، تالاب، باغات، اور آج بھی آگرہ، لاہور کا شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، یہ سب ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اکبر کے دور میں خاص طور پہ جو سرخ پتھر کا استعمال تھا، کہ آپ دیکھیں سفید سنگ مرمر استعمال ہوتا تھا اور پھر سرخ پتھر، تو کس طرح سے یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کو جو ہے وہ خوبصورتی بخشتے ہوں گے کہ سفید اور سرخ کا کمبینیشن تو آج بھی جو ہے وہ اچھا لگتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جہانگیر کے دور میں ہمیں مزید جدت یعنی مزید ترقی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ شیشوں کا استعمال ہوا، رنگ دار شیشے ہوتے تھے، چھتوں کو آراستہ کیا جاتا تھا، روغنی اینٹیں جس طرح ٹائلز ہوتے ہیں، تو اس طرح سے یہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ یہ ٹائلز یا یہ روغنی اینٹیں جو ہے وہ ہوا کرتی تھیں، اور ان پہ بہت مصوری کی جاتی تھی، یعنی جو ہے وہ کلر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ اور یہ اس عہد کی عمارتیں آج بھی سکندر آباد میں اکبر کا مقبرہ، آگرہ میں اعتماد الدولہ کا مقبرہ جو ہے وہ شامل ہے، پھر شالامار باغ کشمیر اور لاہور دونوں جگہ پر موجود ہے۔ شاہ جہان کا جو دور ہے وہ مغلیہ فن تعمیر کا اہم دور کہلاتا ہے۔ سنگ مرمر سے عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں اور عمارت کی نزاکت، باریکی، ان ساری چیزوں پہ بہت زور دیا جاتا تھا کہ آج بھی جو تاج محل ہے وہ بے مثال ہے، کہ اس کی جو ہے وہ کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا تو آپ کو یہ ساری تصاویر آپ کی کتاب میں بھی موجود ہیں، اور سرچ کر کے دیکھیے گا تو مزید اس کی خوبصورتی آپ کے سامنے عیاں ہوگی۔ پھر اس کے بعد جہانگیر کا مقبرہ، آصف جاہ کا مقبرہ، دہلی ٹھٹھہ کی جامع مسجد، یہ وہ ساری کی ساری عظیم عمارتیں ہیں جو کہ مغلیہ حکمرانوں نے قائم کی۔ اورنگزیب عالمگیر نے فن تعمیر پہ زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ وہ جنگی مہمات میں جو ہے وہ زیادہ شامل رہے۔ اور لیکن بہرحال جو بادشاہی مسجد ہے لاہور کی اور شاہی قلعے کے اندر ایک دروازہ موجود ہے جو عالمگیری دروازہ کہلاتا ہے، تو یہ جو ہے وہ عالمگیر نے ہی تعمیر کروایا تھا۔ ٹھیک، اب اس کے بعد طالبات ہم آتے ہیں فن مصوری اور خطاطی پر۔ اب اس فن مصوری کے اندر جو ہے وہ جو فن مصوری میں ہمایوں جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ یعنی بڑے جو ہے وہ ماہر جو ہے وہ سمجھے جاتے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خطاطی پہ بھی ان کو بے حد عبور حاصل تھا، اور جہانگیر کو بھی جو ہے وہ عبور جو ہے وہ حاصل تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک پوری آرٹ گیلری جو ہے وہ قائم کی ہوئی تھی۔ اور بابر نے ہی ایک نیا رسم الخط، اب رسم الخط ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ صفحہ نمبر 94 پہ خطاطی کے نمونے، اب یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں لکھی ہوئی ہے، لیکن دو الگ الگ طرح سے لکھی ہوئی ہے۔ آپ کی کتاب میں دیکھیں، اس کا جائزہ لیں، خطاطی کے نمونے دو خطوط میں نظر آ رہی ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ ہے کہ دیکھیں اب ایک ہی سکھائی جو ہے وہ گئی تھی کہ بسم اللہ لکھتے کہ اس طرح ہیں، اور کس کس طرح لکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف خطوط کے تحت جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے۔ خط نستعلیق، خط بابری، یہ وہ دو خطوط ہیں جو خطاطی میں بہت اہم جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں، اور ان پہ بہت کام کیا گیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے بچپن میں ہی خطاطی جو ہے وہ سیکھ لی تھی، اور پھر جو ہے وہ خط نستعلیق میں بھی ان کو مہارت حاصل ہو گئی تھی کہ آج بھی قرآن پاک کے کئی نسخے جو ہے وہ ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے موجود ہیں، اور جو لاہور کا میوزیم ہے وہاں مغلیہ حکمرانوں کے دور کی خطاطی مصوری کے سارے نمونے یعنی عکس جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ تو طالبات اس طرح سلطنت مغلیہ کا جو آج ہمارا ٹاپک ہے ثقافت سے متعلق وہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب ہم نیکسٹ ٹاپک کا جو ہے وہ آغاز کریں گے نیکسٹ لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔